السلام علیکم۔ آج کا ہمارا اردو کا ایک ٹاپک ہے، ایک غزل ہے میر تقی میر صاحب کی، الٹی ہو گئی سب تدبیریں۔ تو سب سے پہلے اس میں ہم میر تقی میر صاحب کے حالات زندگی، سوانح حیات کے بارے میں جانیں گے۔ تو میر تقی میر صاحب کی پیدائش وہ 28 مئی 1723 عیسوی میں آگرہ میں ہوئی، اور ان کے والد صاحب کا نام محمد علی تھا۔ وہ ایک درویش یعنی سادھو تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی انہوں نے حاصل کی، یعنی میر تقی میر صاحب نے۔ انہوں نے اپنے والد صاحب سے تعلیم حاصل کرنا شروع کیا۔ 11 سال کی عمر میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے، اور مجبور ہو کر 14 سال کی عمر میں روزی کی تلاش کے لیے وہ دلی چلے گئے۔ لہٰذا انہوں نے دلی میں حاکم وقت ان کے والد کے مریدوں میں سے تھے، یعنی ان کے والد صاحب کے مرید تھے وہ لوگ۔ لہٰذا انہوں نے میر تقی میر صاحب کے لیے 1 روپیہ روزانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ لیکن کچھ وقت کے بعد نادر شاہ کے حملے میں وہ حکومت ختم ہو گئی جنہوں نے ان کو وظیفہ مقرر کیا تھا، جس کی وجہ سے میر کا ذریعہ معاش بھی بند ہو گیا، یعنی وہ وظیفہ جو ڈیلی ملتا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اور پھر میر تقی میر صاحب پریشان ہو کر آگرہ لوٹے۔ آگرہ میں ان کے لیے اور بھی زیادہ مشکلیں کھڑی ہو گئیں، جس میں سے ان تمام مشکلوں میں سے اس کی ایک بڑی وجہ ان کا میر کا ایک عزیزہ، ایک ریلیٹو سے عشق تھا۔ لہٰذا مجبوراً پھر آگرہ چھوڑ کر آپ کو وہ دلی لوٹنا پڑا، اور پھر اس کے بعد دہلی میں آ کر میر تقی میر نے اپنے والد صاحب سے باضابطہ وہ تعلیم حاصل کی، اور باقی وقت مختلف حالات میں دلی میں مقیم رہے۔ اور جب دلی اجڑ گئی، حالات بگڑے، تو اس وقت لکھنؤ اپنا لکھنؤ وہ خوب آباد تھا، اور علم اور اہل علم کی قدردانی کے لیے لکھنؤ بہت مشہور تھا۔ تو نواب آصف الدولہ نے میر کو لکھنؤ بلایا اور 300 روپیہ ماہانہ ان کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ لکھنؤ آنے کے بعد میر کی شاعری کی دھوم مچی، اور میر آرام کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن تلخ مزاجی یعنی مزاج میں سختی کی وجہ سے آخر میں دربار سے انہیں الگ ہونا پڑا۔ زندگی کے آخری سالوں میں ان کی جوان بیٹی اور اہلیہ کے انتقال نے میر کو اور بھی زیادہ کمزور کر دیا، اور 20 ستمبر 1810 عیسوی کو 87 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، لکھنؤ میں ہوا، اور لکھنؤ ہی میں آپ کی تدفین عمل میں آئی، یعنی آپ کی قبر وہ لکھنؤ ہی میں ہے۔ کیونکہ میر کی زندگی بچپن سے لے کر آخر تک مشکلات اور پریشانیوں میں گزری۔ بچپن میں والد کا انتقال، غربت، ترک وطن اور عشق میں ناکامی، روزگار کے لیے بے چینی، اور جوان بیٹی اور اہلیہ کا انتقال وغیرہ وغیرہ جیسے حادثات سے ان کی زندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے ان کی شاعری میں درد اور تکلیف بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ تو ان کا پہلا شعر ہے اس غزل کا، وہ یہ ہے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، آخر اس بیماری دل نے الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ تو سب سے پہلے اس کا حوالہ لکھیں گے کہ یہ شعر ہمارے اردو نصاب کے ایک مشہور شاعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس میں بس ہو گیا، اور پھر اس کے بعد تشریح لکھیں گے۔ تشریح اس طریقے سے لکھیں گے کہ اس شعر میں شاعر وہ اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو بیماری ہمیں لگ گئی ہے، اس کے علاج کے سلسلے میں جو تدبیریں اور دوا ہم نے اختیار کی ہیں، وہ سب وہ بے اثر ثابت ہو رہی ہیں، اور ان سے کوئی بھی کام بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اور یہ دل کی بیماری دن بدن وہ ہمارا کام تمام کر رہی ہے۔ اگلا شعر ہے، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ پیری مطلب ہوتا ہے بڑھاپا۔ تو حوالہ تو وہی رہے گا سارے شعر کا۔ یہ شعر ہمارے اردو کے نصاب کے ایک غزل
الٹی ہو گئی سب تدبیریں سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر میر تقی میر ہیں۔ اور تشریح جو ہے اس کا یہ ہوگا، اس شعر میں شاعر جو ہے اپنی زندگی کی ناکامی اور نامرادی کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جوانی کا دور جو کہ انسانی زندگی میں نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور جو ہے طاقت و قوت سے بھرپور ہوتا ہے، وہ ہم نے تمہارے لیے رو رو کر کے گزارا ہے، اور جب کہ ہم پر بڑھاپا آ گیا ہے تو ہم نے بھی جو ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے، یعنی ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے جیسے رات میں ہم خوب جاگے ہوں اور صبح کے وقت آرام کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیا ہو۔ اگلا شعر ہے، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو بے عبت بدنام کیا۔ بے عبت مطلب ہوتا ہے بے وجہ۔ حوالہ تو سیم رہے گا کہ یہ شعر ہماری اردو کی کتاب کے غزل الٹی ہو گئی سب تدبیر سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر میر تقی میر صاحب ہیں۔ تشریح میں یہ لکھیں گے کہ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمیں بے اختیار ہونے کا الزام دیتے ہیں وہ ایک طریقے سے سراسر غلط ہے اور تہمت ہے، کیونکہ ہم وہی کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں اور وہ نہیں کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ آپ خود با اختیار ہیں، اور کیونکہ جو آپ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ہم کو بیکار میں جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے، سارے زند و باش جہاں کے تجھ سے سجود میں رہتے ہیں، بانکے ٹیڑھے ترچھے تیکھے سب کا تجھ کو امام کیا۔ زند و باش مطلب شرابی، بدماش۔ تشریح، اس شعر میں جو ہے شاعر جو ہے اپنے محبوب کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ساری زندگی کے بدمعاش، بد کردار، بد مزاج اور برے لوگ جو ہے آپ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے اندر یہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں ان کے آپ امام ہیں، یعنی ہر وہ شخص جس کے اندر یہ بد مزاجی کی کیفیت پائی جاتی ہے یا بد کردار ہوتے ہیں، وہ سب جو ہے تمام برائیوں والے لوگ جو ہے وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ اگلا شعر یہ ہے کہ سرزد ہم سے بے ادبی میں تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کے اور گئے پر سجدے پہ سجدہ ہر گام کیا۔ اس شعر میں شاعر جو ہے اپنے محبوب سے لگاؤ اور محبت کو بیان اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے اتنی زیادہ محبت ہے اور عشق ہے کہ ہم آپ کی اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی ہم سے آپ سے بے ادبی یا گستاخی نہیں ہو سکتی، اور ہم ہر حال میں آپ کا ادب کرتے ہیں، اور ہماری عزت اور محبت کا حال یہ ہے کہ جب ہم آپ کی طرف چلتے ہیں تو ہر قدم پر آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، کس کا کعبہ کیسا قبلہ کون حرم ہے کیا احرام، کوچے کے اس باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے خود سوال کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو چیز احترام کے قابل ہے جیسے کعبہ اور قبلہ کہ لوگ جو ہے یعنی لوگ کعبہ، قبلہ، حرم اور احرام یعنی لوگ سفر کر کے کعبہ اور قبلہ دیکھنے جاتے ہیں اور پھر وہاں احترام میں احرام پہن کر خدا کو یاد کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن میں یعنی شاعر ان سب چیزوں کو نہیں مانتا ہوں، بلکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم جو ہے سب کو ان ظاہری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور ہم خدا کو یہیں سے سلام کرتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، شیخ جو ہے مسجد میں ننگا رات کو تھامے خانے میں، جبہ ہر خرقہ کرتا ٹوپی مستی میں انعام کیا۔ اس شعر میں شاید دنیا میں موجود ظاہری حلیے کے اعتبار سے نظر آنے والے دیندار لوگوں پر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صاحب ہمیں ابھی مسجد میں ملے تھے اور جو ہے واز والا لباس جیسے جبہ، کرتا، ٹوپی، رومال وغیرہ پہنے ہوئے تھے،
اور عوام کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، یعنی سمجھا رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، ان کا حال یہ ہے کہ رات میں وہ میخانے میں شراب نوشی کر رہے تھے اور نشے میں اتنے زیادہ مست تھے کہ اپنا لباس جو ہے شراب پلانے والے کو جو ہے دے رہے تھے، انعام کر رہے تھے، اور شراب پلانے والے کو دے دیا تھا اور برہنہ ہو گئے تھے۔ لہٰذا ہم ان لوگوں کی باتوں پر اور نصیحت پر عمل کر کے شراب پینا اور عشق کرنا کیوں چھوڑ دیں، کیسے چھوڑ دیں؟ کاش، اگلا شعر ہے، کاش اب برقع منہ سے اٹھا دے، ورنہ پھر کیا حاصل ہے آنکھ مودے پر ان کے گو دیدار کو اپنے عام کیا۔ اس شعر میں شاعر جو ہے اپنی محبوبہ سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب جبکہ میں نے اپنی آنکھوں کو کھول لیا ہے اور آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو اب وقت ہے کہ آپ اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیجئے اور اپنے دیدار سے ہمیں فیضیاب کرائیے، ورنہ پھر جب ہم آنکھ بند کر لیں گے تب آپ اپنا چہرہ کھولیں گے اور دیدار عام کرائیں گے تو بھی ہمارے لیے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی آنکھوں کو ہم اس وقت بند کر چکے ہوں گے۔ اگلا شعر ہے، یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل ہے جو سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا۔ اس شعر میں بھی شاعر جو ہے اپنی مجبوری اور بے بسی اور بے چاری کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں اتنا زیادہ لاچار، بے بس اور مجبور ہو گیا ہوں کہ اب میں کسی بھی چیز میں دخل نہیں کر سکتا، اور میرا حال اب یہ ہو چکا ہے کہ میں رات بھر رو رو کر صبح کا انتظار کرتا ہوں، اور جب صبح ہو جاتا ہے تو دن نکل جاتا ہے، تو میں دن میں بڑی مشکل سے جیسے تیسے گزارا کرتا ہوں، یہاں تک کہ پھر شام آ جاتی ہے اور پھر سے رونے کے لیے رات آ جاتی ہے، اور ان تمام مشکلات کا جو ہے درد جو ہے جھیلتا رہتا ہوں۔ اگلا شعر ہے کہ صبح چمن میں اس کو کہیں سے تکلیف ہوا لے آئی، رخ سے گل کو موم کیا، قامت سے سرو غام کیا۔ اس شعر میں بھی شاعر اپنی محبوبہ کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ محبوبہ اپنا دیدار نہیں کراتی ہیں اور کہنے کے باوجود اپنے چہرے سے جو ہے وہ نقاب نہیں ہٹاتی ہیں، لیکن آج صبح کو اتفاق سے ایسا ہوا کہ صبح کے وقت جو ہے محبوبہ ہوا کھانے کے لیے چمن میں یعنی باغ میں آئی ہوئی تھی، اور اتفاق سے میں وہیں پر موجود تھا، تو میں نے دیکھا کہ میری محبوبہ ایسی لگ رہی ہیں جیسے ان کا چہرہ جو ہے گویا گلاب کا پھول، گل کا مطلب ہوتا ہے گلاب، اور کسی نے گلاب کے بدلے جو ہے ان کے چہرے کو خرید لیا ہے، اور ان کا قدر و قامت ایسا لگتا تھا کہ جیسے سرور درخت ان کے سامنے چھوٹا ہے۔ اگلا شعر ہے، ساعت سمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پہ ہائے خیال خام کیا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے چاندی جیسے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے کیے ہوئے وعدوں اور قسموں پر اعتبار کیا اور بھروسہ کیا، لیکن وہ سب اعتماد اور قسم جو ہے، بھروسہ جو ہے جھوٹا نکلا اور میرا بھروسہ غلط ثابت ہوا، اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ کام ہوئے ہیں سارے ضائع ہر ساعت کی سماجت کی، ہر ساعت مطلب ہر سمے ہر وقت، استغنا کی چوگنی ان نے جو میں ابرام کیا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی محبوبہ کی جتنی زیادہ منت و سماجت کی اور جتنا زیادہ میں ان کی جانب جھکا اور ان کو منانے کی کوشش کی، اتنا ہی زیادہ ان کی طرف سے بے رخی بڑھتی چلی گئی، اور ہر قدم پر ان کی طرف سے جو ہے استغنا کا ثبوت جو ہے سننے کو ملا، استغنا کی بات۔ ایسے آتے ہوئے ایسے ہوتے رم خورہ کی وحشت ہونی مشکل تھی، سحر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اتنی زیادہ بے نیاز تھی اور کسی کو توجہ نہیں دیتی تھی، لیکن پھر جو ہے اچانک کیا ہو گیا کہ آپ نے میرے رقیب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک محبوبہ کو دو چاہنے والے عاشق کی محبت کو قبول کر لیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے رقیب نے آپ کے ساتھ یا تو جادو کیا ہے یا تو کوئی معجزہ ہے۔
اگلا شعر ہے، میرے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، انے تو نے فسکا کھینچا، دیر میں پیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ اس شعر میں جو ہے یہ غزل جو ہے آخری لائن ہے، تو اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ یہ اس غزل کا مقطع ہے۔ مقطع میں شاعر عام طور سے جو ہے وہ اپنا تخلص بیان کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر ان لوگوں کو جواب دے رہے ہیں کہ جو ان کو مسلمان ہونے کے باوجود شراب نوشی و عشق و معشوقی میں وقت برباد کرنے سے منع کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب کیا نصیحت مجھے آپ نصیحت مت کیجیے اور مسلمان نہ سمجھیے، کیونکہ میں کافی وقت پہلے مذہب اسلام کو چھوڑ چکا ہوں اور میں نے ماتھے پر تلک لگا لیا ہے اور مندر میں جانا شروع کر دیا ہے، لہٰذا میرا اسلام اور اسلام کے احکامات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اب یہ غزل جو ہے یہ ختم ہو گئی۔ جزاک اللہ۔